أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي جعل كمال دينه وتمام نعمته بولاية علي ابن أبي طالب. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والمحبة والإرفان والجنة والبرهان مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد مصطفى لا سيما على ابن أمه وخليفته في أمته أمير المؤمنين ياسوب الدين وقائد غر المحجلين ومقاتل الناكسين والمارقين والقاسطين ومصداق كل شيء أحصيناه في إمام مبين كلمة الرحمن وباب الأمن والأمان الذي زوج على الأرش نجير النسوان ومصداق مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان صاحب ذو الفقار والإمام المختار ومصداق قول النبي المختار لأوتين الرأي غدا رجلا كرار غير فرار الذي سمته أمه حيدر وساقي من حوض كوثر مطلوب كل طالب غالب لا كل غالب النجم الثاقب حبه فرز على الحاضر والغائب مولانا علي ابن أبي طالب. وآل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين عليه السلام لابنه الحسن عليه السلام يا بني احفظ أني أربعا وأربعا ما عملت معهن لا يضرك إن أغنى الغنى الأقل إن أكبر صلوات بجي محمد وعلى محمد. ایک اور بلند ترین صلوات بھیج دیں. امام حسن اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی تاریخ ہے، اور یہ مناسبت بھی
قیامت خیز مناسبت ہے عالم اسلام کے لیے اور بالخصوص اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے، لہٰذا ایک اور صلوات بھیجیں اور انہی کے سائے میں تھوڑا سا اگر مائک کی آواز بڑھا دی جائے تو بہتر رہے گا، چونکہ مجھے نہیں لگ رہا آواز بہت زیادہ ہے مائک میں۔ صلوات بھیجیں محمد والے آواز تھوڑا سا۔ گرمی دیکھیے بہت ہے، اب گرمی ہے تو ہے، ایسا کوئی تو نہ میرے ہاتھ پہ نہ اختیار میں ہے، اب ہوتا اگر، لیکن کمالی ذکر اہل بیت کا یہی ہے کہ اس ذکر پہ موسم کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ نہیں سنیے، اس ذکر پہ لہٰذا میں نے آپ کے لیے اس موضوع کے لیے، چونکہ مسلسل اس مجلس کو میں خطاب کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، لہٰذا میں نے آج وصیت جو مولا کائنات نے اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام کو کی ہے، اور آج ایک دو وصیت جو امام کی ہے خاص کر انشاءاللہ آپ اسے سماعت کریں گے، اور اسی سائے میں آپ یہ بھی محسوس کریں گے کہ امام کی صلح نے کربلا کو کتنا نکھارا ہے اور کتنا امام نے اپنی اس صلح کے ذریعے، لہٰذا وہ سارے مطالب آپ کے سامنے آئیں گے۔ لہٰذا مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کے سامنے آج مولا کائنات کا، آپ جائیے نہج البلاغہ میں بھی اٹھا کے دیکھیے تو آپ کو یہ وصیت ملے گی، اور ایک وصیت جو میں بہار سے پڑھوں گا انشاءاللہ اس کے بعد، لیکن پہلا جملہ سنیے۔ ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہوں کہ کمال یہی ہے کہ ایک باپ بیٹے سے کیا وصیت کرے، توجہ چاہ رہا ہوں، اس کمال کو پہچانے، ہم اس منزل کو محسوس کریں، اور اس وصیت سے لگے گا ایسا کہ کس کس چیز کی وصیت کی جائے۔ نہیں دیکھیں، صرف معصومین کی شہادت کی تاریخ میں بات آپ کے سامنے، اور دو معصوم کی، رسول خدا اور امام حسن۔ اچھا، کمال ہے پیغمبر کی ذات کا، آئے بھی پیغمبر تو اس تاریخ میں دو ولادت ہوئی، ایک امام صادق کی اور پھر پیغمبر کی، یعنی پیغمبر نے اپنی تاریخ میں بھی اپنے کو اکیلا نہیں رکھا۔ نہیں محسوس کریں، نہیں، اپنے آنے کی تاریخ کو بھی پیغمبر نے اکیلا نہیں چھوڑا، اور جانے کی تاریخ میں بھی پیغمبر نے اکیلا نہیں چھوڑا۔ نہیں، لفظ بدلوں، یعنی پیغمبر بغیر اہل بیت کے نہ آتا ہے، ایک اور اس سے بہتر صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ آواز تھوڑا سا باس کم کرے تو آواز سے ہو جائے گی۔ ایک اور صلوات پڑھ دے تاکہ مائک کی وجہ ٹھیک ہو جائے گی۔ لہٰذا اب صحیح ہو گئی، جیسے اب رہ دیجیے، جیسی آواز چل رہی ماشاءاللہ سے لوگ سن رہے ہیں، لہٰذا یہ ہے مرحلہ، آپ اس کو محسوس کر رہے ہیں اور آپ، اسی لیے امیر المؤمنین نے، آپ دیکھیے صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ دیکھیں، ہم اور آپ اپنے بیٹے کو، یا باپ اور بیٹے کو وصیت کرتا ہے تو کس کی کرے گا؟ بتائیے کس چیز کی وصیت کرے گا؟ فلاں جگہ 2 بیگھہ زمین ہے، فلاں جگہ 3 بیگھہ زمین ہے، فلاں جگہ یہ ہے اور وہ ہے، اور اس کی وصیت ہوتی ہے۔ پہلی بات تو ہمارے وصیت کا رواج نہیں ہے، اور اگر وصیت ہوتی بھی ہے تو وہ دنیاوی چیزوں کی وصیت ہے کہ یہ زمین اور یہ جائیداد اور وہ گھر اور یہ گھر اور وہ گھر، اس کی وصیت ہے۔ لیکن ایک معصوم جب معصوم کو وصیت کرتا ہے، میں توجہ چاہ رہا ہوں
کہ وہ دنیاوی چیزوں کی وصیت نہیں کرتا ہے۔ پہچانیے کہ معصوم کی ملکیت، لوگ معاویہ سے حسن کا مقابلہ کرتے ہیں، یزید سے حسین کا مقابلہ کرتے ہیں، وصیت سے سمجھ میں آئے گا کہ ان کے پاس کیا ہے، ان کے پاس کیا ہے۔ جب علی نے حسن کو وصیت کی، جائیے اٹھائیے نہج البلاغہ میں وصیت میں ملے گا کہ اے میرے بیٹے حسن، اللہ اللہ فی القرآن، اللہ اللہ فی القرآن، قرآن کی حفاظت کرنا، قرآن کو اپنے ہاتھ میں رکھنا، قرآن کی حفاظت رکھنا۔ اور دوسری چیز جو وصیت، اللہ اللہ فی بیت ربکم، اللہ اللہ فی بیت ربکم۔ دو وصیت ہے، ایک قرآن کی وصیت، ایک اللہ کے گھر کی وصیت، ایک قرآن کی وصیت، ایک اللہ کے گھر کی وصیت۔ لے آئیے بڑے بڑے صحابی کو، لے آئیے بڑے بڑے مفتی کو، لے آئیے بڑے بڑے ان لوگوں کو جن کو رضی اللہ کہتے ہیں، کہ کوئی ایک ایسی وصیت دکھائیے کہ کسی نے اپنے بیٹے سے ایسی وصیت کی ہو جیسے علی نے حسن سے کی ہو۔ پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن کے والے نہیں ہیں بلکہ قرآن کے مالک ہیں، اللہ کے گھر کے مالک ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اس منزل کو محسوس کریں کہ وصیت سے پتہ چل رہا ہے کہ ان کا مقابلہ معاویہ جیسے لوگ نہیں کر سکتے ہیں، ان کا مقابلہ یزید جیسے لوگ نہیں کر سکتے ہیں۔ وصیت دیکھیے، گھر کی وصیت نہیں امیر المومنین نے کی ہے، کسی زمین کی وصیت نہیں کی ہے مولا کائنات نے۔ اور وہ چار چیزوں کی، یا بنی یحفظ انی اربعا و اربعا، جیسے چاہیے سنیے، لہٰذا میں کوئی فورس نہیں کروں گا، ماشاءاللہ آپ سنتے ہیں، لہٰذا یہ بات کہہ رہا ہوں۔ اور مولانا صاحب تشریف فرمائیں اور ان کی موجودگی میں جسارت ہے، فیضی بھائی ہم لوگ کے بزرگ ہیں، لہٰذا آپ کی خدمت میں یہ بات کہہ رہا ہوں، یا بنی یحفظ انی اربعا و اربعا، اپنے بیٹے حسن کو، اور جا کے اٹھائیے نہج البلاغہ، اس میں ملے گا۔ اور جو ترجمے فارسی میں ہوئے ہیں کہ یہ وصیت مولا کائنات کی اس وقت ہے امام حسن کو کہ جب مولا کائنات کے دن کچھ بچے تھے، یعنی ضربت کے بعد۔ اللہ اکبر، دیکھیے کہ ایسے عالم میں بھی اتنا ذہن کام کر رہا ہے علی کا۔ نہیں اب میں کیا کروں، آپ کے سامنے پیغمبر کی بھی تاریخ ہے، لہٰذا ایک بات مجھے کہنے دیجئے کہ جب وسیع کا ذہن اس مقام پر ہے تو پیغمبر کا ذہن کس مقام پہ ہوگا؟ نہیں، لوگ توہین رسالت اور توہین صحابہ پر جلوس نکالتے ہیں، میں کہتا ہوں ان کتابوں کے سلسلے میں جلوس نکالو کہ جن کتابوں نے پیغمبر کے ذہن پہ حملہ کیا، پیغمبر کی ذات پہ حملہ کیا۔ صلوات پڑھنے محمد والے محمد۔ ایک اور سے بہتر صلوات پڑھ دو محمد والے محمد۔ کہ یا بنی یحفظ، اے میرے بیٹے حسن، مولا کائنات اپنے بیٹے حسن کو وصیت کر رہے ہیں کہ اے یا بنی، اے میرے بیٹے، احفظ، حفاظت کرنا، حفظ کرو، بچاؤ، اربعا و اربعا، چار اور چار چیزوں کو، توجہ چاہ رہا ہوں، چار اور چار چیزوں کو۔ کون سی ہے چار اور وہ چار؟ چار چار آٹھ، یعنی 8 چیزوں کی وصیت کی، چار اور چار چیزوں کی۔ اور پھر اس کے بعد قیامت کا جملہ ہے، ما عملت معہن لا یضرک، اگر تم ان کے ساتھ عمل کرو گے تو کبھی بھی تمہیں گھاٹا نہیں ہوگا۔ دیکھیے کہ ایک آج تبلیغی نقطہ آپ کی خدمت میں کر دوں، امام معصوم بھی ما عملت معہن کے ذریعے سے بتا رہا ہے کہ زبانی لفاظی سے فائدہ نہیں ہے جب تک عمل نہ ہو۔ منہ سے جتنی چاہیے محنت کرتے رہیے، جتنی چاہیے محنت کرتے رہیے، اگر عمل ما عملت معہن، اگر ان چار اور چار چیزوں پہ عمل ہوگا تبھی کچھ فائدہ پہنچے گا، ویسے فائدہ نہیں ملے گا۔ ملا یضرک، ایک امام معصوم کو کہہ رہا ہے، حسن اگر عمل ہوگا، ہمارے یہاں عمل کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ میں پیغام تبلیغی دے دوں، ہمارے یہاں لوگ سوچتے ہیں کہ دنیا کی چیزیں، چونکہ اصال ثواب کی بھی ایک بلی سے فاتحہ پڑھایا گیا ہے، لہذا ایک بات بھی کہہ دوں، اور ایک منتی تابوت آپ کے سامنے انشاءاللہ نکلے گا، ساری چیزیں سمجھتے ہیں۔ سمجھیے بغیر عمل کے، چاہے امام معصوم، اگر امام بھی عمل نہ کرتے تو یہ اثر ہوتا۔
1400 برس ہو گئے، یہ ان کے خالص عمل کی دلیل ہے کہ 1400 برس کے بعد بھی آپ قال الباقر کہہ رہے ہیں، قال الصادق کہہ رہے ہیں۔ یہ عمل یہ ہے، آپ دیکھیں ما عملت معهن، اگر عمل نہیں ہوگا، اور عمل کی ہمارے سب سے زیادہ ضرورت ہے، القاب سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک مرحلہ دیکھیں، اس وقت کووڈ 19 میں کتنی موتیں ہوئی ہیں۔ آپ کے گاؤں میں بھی ابھی کچھ ہی دن پہلے ایک جنازہ مرحومہ کا تھا، میں بھی تسلیت کے لیے آیا تھا، والدہ تھی، کیفی صاحب کی انتقال ہو گیا، دیکھا ہوگا آپ نے، جنازے میں آپ نے شرکت بھی کی ہوگی، گئے جنازے کے ساتھ آپ گئے، اور قبر تک آپ پہنچے ہوں گے۔ ایک مرحلہ آتا ہے تلقین کا، پہچانیے ما عملت معهن کتنا عظیم ہے۔ تلقین میں ہوتا کیا ہے؟ کیا ہوتا ہے تلقین میں؟ یہ وہ مرحلہ ہے کہ جس میں کوئی آدمی آگے نہیں بڑھتا، مولوی کو کہے گا مولانا صاحب اب آئیے، جہاں جتنی قابلیت بقراتی کر لے، لیکن تلقین کے معاملے میں مولانا صاحب آگے آئیے۔ اب مولانا صاحب بیچارے تلقین کے معاملے پہ پہنچے، اور اس کے بعد وہ تلقین پڑھنا شروع کیا۔ تلقین پڑھتے ہی نا، اسمع افہم، اسمع افہم، سن سمجھ عورت ہے، اسمعی افہمی، اسمعی افہمی، اے فلاں ابن فلاں، اے فلاں ابن فلاں، اے فلاں ابن فلاں، نہیں میں زور دے رہا ہوں، اے فلاں ابن فلاں۔ آپ کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ رہا ہوں، بتائیے کوئی مولوی اس سے زیادہ کہتا ہو؟ نہیں، جب ما عملت معهن کے انداز کو پہچانیے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، کہ اگر عمل نہیں ہے تو کوئی بھی چیز نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے، فائدہ کچھ نہیں پہنچائے گا۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر محبت علی کے ساتھ نہیں، عشق علی کے ساتھ اگر عمل نہیں ہے تو پھر بھی تب مولا کی محبت کام نہیں آنے والی ہے۔ اسی لیے کہا کہ 4 وصیتیں ہیں، اگر عمل نہیں ہے حسن تو فائدہ نہیں ہوگا۔ اب دیکھیے وہاں پہ تلقین میں مولوی نے پڑھا اے فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، اس سے زیادہ کچھ نہیں، یعنی وہی نام اگر قسمت سے اچھا مل گیا، نہیں آپ میرے ساتھ ہوں، اگر قسمت سے اچھا مل گیا بس وہی نام، اے فلاں ابن فلاں۔ اب ایک صاحب بڑی محبت تھے، مرنے والے ان کے دوست تھے، اور وہ پروفیسر نہ جانے کہیں سے ریٹائر ہوئے تھے، تو ان کو بڑی محبت تھی ان سے۔ تو مولوی نے جب کہا کہ اسمع افہم، اسمع افہم، سن سمجھ، پڑھتے پڑھتے اتنے میں انہوں نے خالی بس نام لیا کہ اے فلاں ابن فلاں، بس اتنا ہی کہا، آگے بڑھ گئے، اور تلقین پڑھتے پڑھتے اب دوسرا اسمع افہم آنے والا، کہیں گے ارے نہ صاحب لگایا نہ قبلہ لگایا، کچھ نہیں، ابھی تو سب تک اس سے پہلے صاحب بھی تھے، قبلہ بھی تھے، حجت الاسلام تھے، والمسلمین تھے، پروفیسر تھے، پرنسپل تھے، ڈی ایم تھے، ایس پی تھے، سب کچھ، ابھی کچھ ہی دیر میں یہ حال کہ صاحب بھی نہیں، منزل کو پہچانے کے ما عملت معهن کی منزل کو پہچانے کہ ابھی صاحب بھی نہیں، تو اب وہ تھوڑی مولوی ابھی قریب جیسے آنے والا کوہ نہیں ماننے لگے۔ انہوں نے کیا بات کرے، آگے آ رہا ہے اسمع افہم، اس میں اب جب آئیے گا تو صاحب ہی لگا دیجئے گا۔ اس نے مولوی توجہ ہی نہیں دی، کہہ رہے صاحب نہ کریے، یہ فلاں جگہ کے ریٹائر تھے، ریٹائر ہی کہہ دیجئے، آن ڈیوٹی مرے لیکن آپ ریٹائر ہی کہیے، کچھ تو کہہ دیجئے، کچھ تو بڑھائیے۔ دیکھیے کہ یہ مزاج ہے انسان کا، اس لیے کہ دیکھ لیجئے ایک سپاہی کو آپ دروگا کہیے کتنا خوش ہو جائے گا، مجھے دروگا کہہ دیا، بہت خوش ہو جائے گا، لیکن ابھی کسی دروگا کو سپاہی کہیے، مولوی کو آپ حجت الاسلام لکھے کتنے خوش، ابھی تھوڑا سا ایک چھوٹا لقب کم ہو جائے، ارے یار صحیح سے لکھا نہیں، یعنی انسان زیادہ ہونے پہ سمجھتا یہی سب کچھ ہے، القاب، لقب، عہدہ جتنا بڑھ جائے وہ سمجھتا سب کچھ ہے، لیکن اب یہاں کے اوپر بس اے فلاں ابن فلاں، اے فلاں ابن فلاں، اے فلاں ابن فلاں، کوہنی پہ کوہنی چل رہی ہے، ارے کچھ لگا دیجئے، ارے کچھ کہہ دیجئے۔ جب تیسرا آیا تو وہ مولوی نے غصہ کے کہا کہ دیکھو پہلے جو چاہے کرا لیتے، آئے ہائے منظور کا پہچانیے، ہو سکتا تھا کہ اب لفافہ، اب تو کچھ نہیں، اب جو اہل بیت نے کہا ہے، جو خدا نے کہا ہے، اس سے زیادہ ہم نہیں کہہ سکتے، نہ اس سے زیادہ لکھ سکتے، بس اتنا ہی کہیں گے اے فلاں ابن فلاں، نہ ڈی ایم، نہ ایس پی، نہ کلیکٹر، نہ مولوی، نہ مولانا، نہ حجت الاسلام، نہ علامہ، کوئی لقب نہیں، سب کچھ یہیں پر بس فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، نہ کوئی لقب، نہ کوئی القاب، نہ کوئی عہدہ، نہ کوئی پوسٹ، ساری چیزیں ایک طرف۔ ارے بھیا ابھی تو سب تھی، تھوڑی دیر پہلے لقب بھی تھے، حجت الاسلام تھے، علامہ تھے، ڈی ایم تھے، ایس پی تھے، یہ کیا ہو گیا؟ کیا دیکھا نہیں اوقات سامنے آ گئی؟ ابھی نہیں پہنچانیے کہ اوقات سامنے آ گئی،
میں ما ملتا ماہنہ کے لیے کہہ رہا ہوں یہ لفظ اور یہ بات استعمال کر رہا ہوں، لہذا سنیے، ابھی تو سب کچھ تھے، کہا نہیں دیکھا نہیں، ابھی ان کی اوقات سامنے آ گئی، اوقات سامنے آ گئی، نہ علامہ، نہ مولوی، نہ مولانا، نہ حجت الاسلام، کوئی چیز نہیں، بس فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، ہمیں پہلے سب کچھ تھے، ابھی قبر میں رکھا گیا، اوقات سامنے آ گئی اور بتایا گیا کہ القاب کی دنیا اور ہے، اعمال کی دنیا اور ہے۔ ایک اور اس سے بہتر صلوات پڑھ دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے میرے بیٹے حسن، ما عملت ماہنہ، اگر اس کے ساتھ تمہارا عمل ہوگا، یہ 4 اور 4 کے ساتھ، تو لا یضرک، تم کبھی گھاٹے میں نہیں رہو گے۔ یہ وصیت تو حسن کو ہو رہی ہے، مگر مولا ہمیں کر رہے ہیں، نہیں امام حسن کو کر رہے ہیں، لا یضرک، نقصان نہیں ہوگا۔ پہلی کیا وہ چیز جو امام مولا کائنات نے وصیت کی کہ ان اغنى الغنى العقل، کہا کہ سب سے بڑی دولت مندی اور سب سے بڑی دولت میرے بیٹے حسن جانتے ہو کیا ہے؟ دولت ہے، پیسہ ہے، مال ہے، شہرت ہے، کہا نہیں، العقل، عقل ہے۔ سمجھئے بڑا اہم ہے یہ فقرہ، کہا کہ سب سے بڑی دولت اے میرے بیٹے حسن عقل ہے، عقل سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے، عقل سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ اب کیسے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اور اس سے عقل مند مجمع دنیا ریسرچ کر کے کہتی ہے اس سے بڑا عقل مند مجمع ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ نہیں دلیل ہے میرے پاس، اما جو مچھلی کو بھی اس انداز سے کھا رہا ہو کہ چوٹا کس پر ہے، نہیں آپ دیکھ لیجئے کہ اتنی ایسی فقہ جو عقل مندی کے ساتھ ہمارے پاس جو شریعت ہے کسی کے پاس نہیں ہے۔ کہا کہ سب سے بڑی دولت عقل ہے، سب سے بڑی دولت عقل ہے۔ کیا ہے؟ اب روایت اٹھا کے دیکھیے کہ عقل کے سلسلے میں، اسی لیے توجہ چاہ رہا ہوں، اب کسی کے ہاں عقل کا معاملہ بند ہو، لیکن ہمارے یہاں عقل کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، نہیں عقل کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ اسی لیے جب ہمارے یہاں قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب نہج البلاغہ کے بعد جب باقاعدہ علامہ کلینی نے اپنی کتاب لکھی الکافی، تو اس میں سب سے پہلا باب رکھا کتاب العقل، کتاب العقل۔ پہچانیے کہ عقل کیا ہے، اور عقل کی ایک روایت آپ کو سناؤں۔ عقل ہم اور آپ سمجھتے ہیں بہت عظیم شے ہے، اور یہ عقل ہی نہ ہو تو شریعت کہتی ہے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اور امام حسن کو بتا رہے میرے بیٹے حسن، دیکھیں کہ میں نے یہ وصیت اسی لیے لی ہے کہ آپ کو ایک اور وصیت کی طرف لے کے جانا ہے، اسی لیے وصیت کو پہلے میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ سب سے دولت مند شے اگر کوئی ہے تو میرے بیٹے حسن عقل ہے۔ عقل یہی ہے کہ آپ سمجھیے کہ جبریل آدم کے پاس 3 چیز لے کے آئے اور کہا کہ اے آدم، آپ کو 3 چیز میں سے ایک کو انتخاب کرنا ہے، آپ کے پاس آپشن ہے، 3 آپشن ہے، اس میں سے ایک کو آپ کو چوز کرنا ہے اور ایک ہی پہ ٹک لگائیے گا۔ آئے 3 چیز تھی، دین، حیا، عقل، اور یہ صورت پہ شکل و صورت پہ آئی، دین، عقل، توجہ چاہ رہا ہوں، اور حیا، شرم، یہ 3 چیز آئی پیغمبر کے پاس۔ کہا کہ آپ کو اختیار ہے 3 میں سے ایک چوز کریے۔ جناب آدم نے فوراً عقل کو اپنے حصے میں رکھ لیا، عقل کو اپنے حصے میں رکھ لیا، ایک ہی کو لینا تھا۔ اب جب جبریل جانے لگے تو کہا اے عقل، اے دین چلو میرے ساتھ، اے حیا چلو میرے ساتھ، توجہ چاہ رہا ہوں، اے دین چلو میرے ساتھ، اے حیا چلو۔ آدم نے عقل کو انتخاب کیا ہے، وہ فوراً جبریل کے پاس سے ہٹ کے آدم کے پاس آ گئی، دین بھی آدم کے پاس، حیا بھی آدم کے پاس۔ کہا کہ واپس چلو، کہا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جہاں عقل ہو وہیں دین تم بھی رہنا۔ صلوات پڑھیں تو عرض کروں آپ کی خدمت میں۔
ایک اور اس سے بہتر صلوات پڑھ دیں محمد. دیکھیں یہ وصیت ہو رہی ہے امیر المؤمنین کی. کہا ان اغنى الغنى، کہا کہ اللہ نے جبریل ہمیں حکم دیا ہے کہ جہاں عقل ہو دین تم وہی رہنا، اے شرم تم چلو. کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جہاں عقل ہو وہیں حرم رہنا، وہیں شرم رہے گی، وہیں حیا رہے گی. غور کیا آپ نے کہ جہاں عقل ہوتی ہے وہیں شرم ہوتی ہے؟ نہیں توجہ چاہ رہا ہوں. وہیں دین ہوتا ہے، وہیں دین ہوتا ہے. لوگ دین تلاش کرتے ہیں، شرم و حیا تلاش کرتے ہیں. بھیا اس سے پہلے کہ دین تلاش کرو، شرم تلاش کرو، یہ تلاش کرو کہ عقل مند ہے بھی کہ نہیں ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. ان اغنى الغنى العقل، سب سے بڑی دولت مندی عقل ہے، اور اس سے بڑی دولت نہیں کچھ ہو سکتی. اس لیے کہ امیر المؤمنین کہہ رہے ہیں، اور مولا کائنات جب اگر کوئی بات کہہ رہے ہیں تو پھر چوچرا نہیں ہے، پھر یہ حرف آخر ہے، پھر یہ پتھر کی لکیر ہے، پھر اس کو کوئی کاٹ نہیں سکتا ہے، پھر یہ معاملہ حل ہو جائے گا. دنیا کو جتنی چاہے کوشش کر لے. ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد. جس کو ادھر ادھر آنا اگر بیٹھ جائے، ایک بار ڈسٹرب ہو رہا ہے، اگر باہر ایکٹیویٹیز ہوگی تو. میں بڑی تیزی کے ساتھ ان مراحل کو طے کر رہا ہوں، لہٰذا گفتگو اپنے منزل کمال تک پہنچ رہی ہے. اور انشاءاللہ چونکہ مصائب مجھ سے کہا گیا ہے زیادہ تھوڑا پڑھوں گا، لہٰذا میں فضائل کے کچھ گوشے آپ تک امام حسن کے پہنچا دوں، اور رات کی مجلس سے اگر کوئی بات رہ گئی تو انشاءاللہ ضرور. لہٰذا منزل کو محسوس کریں، جلدی جلدی وصیت کو سنیں. ان اغنى الغنى، سب سے بڑی دولت مندی میرے بیٹے حسن عقل ہے. یعنی شیعوں کو وصیت کر رہے ہیں، اے میرے شیعوں، جہاں کے اوپر فیصلہ آ جائے کہ انتخاب کسے کرنا ہے، عقل کا انتخاب کرنا نہیں، عقل کا انتخاب کرنا، عقل کا انتخاب کرنا. دیکھیں میں آپ کے سامنے ایک بات رکھ رہا ہوں کہ آج حالات حاضرہ کو مد نظر رکھیے، اور نوجوانوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ عقل کا ثبوت دیجئے، عقل کا پیغام دیجئے، عقل کو اپنے ہاتھ پہ رکھیے. کہ آج دشمن کوشش کر رہا ہے، سازش رچ رہا ہے کہ ٹویٹر پر، فیس بک پر، سوشل میڈیا کے اوپر وہ یزیدیت کے نعرے کو بلند کر کے، یزیدیت زندہ باد کے نعرے کو بلند کر کے آپس میں لڑا کر کہ ارے یہ کیا بول رہے ہیں، ہمارا نوجوان اس میں ملوث ہو جائے، ہمارا نوجوان اس میں ملوث ہو جائے، وہ لکھنے لگے. میں کہتا ہوں تمہارا وقت صرف ہوگا، وقت صرف ہوگا. ایسی اختلافی پوسٹ اور ایسی باتوں پر توجہ نہیں کرنا. اگر عقل ہے توجہ نہیں کرنا، عقل ہے اپنے وقت کو محفوظ رکھو، اپنے وقت کو بچاؤ، اور یہی عقل مندی ہے. اس لیے کہ میرے امام نے کہا ہے عقل سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے، عقل سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے. اس لیے کہ بیجا وقت صرف ہوگا. یزید کو کوئی رضی اللہ کہے، علیہ السلام کہے، جو کہے کہنے دو، ہمیں تو بس اتنا پتا ہے رضی اللہ بھی خدا بناتا ہے، علیہ السلام بھی. میں بات کہہ رہا ہوں، نہیں ہمیں تو اتنا پتا ہے، ہم تو کوئی جواب نہیں دیتے. ہمیں تو اتنا پتا ہے کہ علیہ السلام بھی خدا بناتا ہے، رضی اللہ بھی خدا بناتا ہے، علیہ السلام بھی خدا بناتا ہے. ہاں آپ رضی اللہ کہہ کے اپنے رضی اللہ کی امیج خراب کریے، ہمارا کوئی وقت صرف نہ کریے. کون کرے گا یہ اس میں عقل مندی نہیں ہے. اگر عقل سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے، ہمارے پاس اگر عقل ہے تو علیہ السلام بھی خدا بناتا ہے، رضی اللہ بھی خدا بناتا ہے. یہ کچھ کٹ ملوں کی وجہ سے یزید کو رضی اللہ، یزید کو کہیے
جتنا شوق ہو دل میں بڑے بڑے لوگوں کو کہیے، اکبر کے قاتل کو رضی اللہ کہیے، قاسم کے قاتل کو رضی اللہ کہیے، جس کو چاہیے رضی اللہ کہیے، ہمارے پہ اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ مجھے طاہر القادری صاحب کا وہ جملہ یاد آ گیا، جب کچھ تنظیمیں گئی تھی کہ آپ بھی اس تحریک کا حصہ بنیے، آپ بھی اس ریلی کا حصہ بنیے، انہوں نے کہا، ایک جملہ کہہ رہا ہوں اور ممبر کے ان سارے تقدس کو خیال میں رکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ عجیب فقرہ اور بہت ہی قیامت خیز جملہ کہا کہ لوگ خاموش ہو گئے، کہا کہ یزید کے رضی اللہ کی تحریک کا حصہ بنیے۔ انہوں نے ایک جملہ کہا، دیکھو تم شیعوں کو چڑھانے کے لیے سب جو چاہے کرو، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ کوئی حلال زادہ کم سے کم یزید کو رضی اللہ تو نہیں کہہ سکتا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ پروردگار شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح لا فتح لا فتح الا لا سیف اللہ ذوالفقار کنارے طاہر القادری صاحب نے بڑا قیامت خیز جملہ کہا کہ کم سے کم کوئی حلال زادہ، کم سے کم لفظ سنیے کہ کم سے کم کوئی حلال زادہ یزید کو رضی اللہ تو نہیں کہہ سکتا، یزید کو رضی اللہ نہیں کہہ سکتا۔ اچھا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کو کچھ چڑ ہوگی، یہ جو ریلیاں نکال کر، بھیا ہم کو کوئی چڑ نہیں ہوگی، ہم تو کہتے ہیں کہ ہم اپنے معصومین کو بھی علیہ السلام نہ کہتے اگر خدا نہ کہتا۔ نہیں، اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی؟ ہم تو امیر المومنین سب کو نہیں کہتے۔ بہت دلیل کیا ہے؟ ہم تو امیر المومنین کو ان سب کو نہیں کہتے سوائے علی کے۔ خدا نے کہا ہے ہم یہ سارے القابات جو ہیں معصومین کے، وہ کوئی ہم اور آپ تھوڑی نہیں دیتے ہیں، ہم سرٹیفکیٹ دیں گے تب وہ اس لقب کے اوپر فائز ہوں گے۔ لہذا نوجوانوں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں، عقل مندی کا ثبوت دیجئے، ایسی پوسٹ اور ایسے ٹویٹر کی ان ساری چیزوں کو چھوڑیے، اور جو اس لیے کہ آپ اتنا بس سمجھتے ہیں، یہ رٹ کے آپ آ گئے ہیں اس لیے کہ زینب نے اپنا کام کر دیا ہے، زینب کو جو کرنا تھا وہ کر دیا ہے، اس لیے کہ اگر زینب شام و کوفہ نہ جاتی تو پھر جو چاہے یزید کو کہا جاتا، میں توجہ چاہ رہا ہوں، جو چاہے یزید کو کہا جاتا، لیکن شام و کوفے میں یزید کا جنازہ نکال کے بتایا تو کل بھی لعنتی تھا، آج بھی ہے اور آنے والے وقت میں بھی رہے گا۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے ابھی مجھے ایک بڑا اچھا شہنشاہ صاحب نقوی صاحب کا جملہ بڑا پیارا یاد آ گیا، کہا کہ یہ جو لوگ یزید کی حمایت میں نعرہ لگا رہے ہیں کہ بہت اچھا ہوا، بہت اچھا ہوا، کہا اس لیے کہ منافقت اچھی چیز نہیں ہے۔ بھیا عقیدے کا اظہار کرنا، اور ہم تو کہتے ہیں کہ جو بھی یزید کے حامی آئے ہم اسے مالا پہنائیں گے، ہم اسے مالا پہنائیں گے، اس کا سواگت کریں گے، کہ کم سے کم آپ نے اپنے عقیدے کا اظہار تو کیا۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ ایک اور اس سے بہتر صلوات پڑھ دے محمد۔ لہذا ان اغنى الغنى العقل، عقل مندی اسی میں ہے کہ ہم ان فالتو کی بحثوں کو چھوڑیں اور اپنے اصل مقصد کی طرف آئیں۔ ان اغنى الغنى العقل، سب سے بڑی دولت عقل ہے، اور سب سے بڑی فقیری کیا ہے؟ جس کے پاس پیسہ نہ ہو، جس کے پاس ڈالر نہ ہو،
جس کے پاس بڑا ممبر نہ ہو، جس کے پاس بڑی خطابت نہ ہو، جو بڑا شاعر نہ ہو، جس کا لفافہ بڑا نہ ہو، وہ کا نہیں کا وَأَكْبَرَ الْحُمْقِ الْفَقْرِ، توجہ چاہ رہا ہوں، وَأَكْبَرَ الْفَقْرِ الْحُمْقِ، کا سب سے بڑی فقیری حماقت ہے، نہیں، سب سے بڑی فقیری بے وقوفی ہے، سب سے بڑی فقیری بے وقوفی ہے، سب سے بڑی دولت مندی عقل ہے، سب سے بڑی فقیری بے وقوفی ہے، سب سے بڑی فقیری، توجہ چاہ رہا ہوں، اب روایت کے سائے میں اور چھٹے امام کی حدیث کے سائے میں کہہ رہا ہوں، آئیے چھٹے امام کی خدمت میں۔ چھٹے امام نے کہا شکر ہے اس پروردگار کا جس نے ہمارے دشمنوں کو بے وقوف خلق کیا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ ایک بار شباب صاحب کی سلامتی کے لیے صلوات بھیجیں۔ آگے آجے، جگہ آگے، صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ لہذا اکبر الفقر الحمق، سب سے بڑی فقیری کیا ہے؟ یہ مولا کائنات امام حسن کو وصیت کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ ہوتی ہے وصیت کا طریقہ کہ ایک باپ بیٹے کو وصیت کیا کرے۔ ملک، دولت، ثروت کی وصیت دنیا والے کرتے ہیں اور آخرت والے عقل کی وصیت، اور بتا رہے ہیں کہ عقل کے مقابل میں جو سب سے بڑی چیز ہے فقیری جو ہے وہ ہے حماقت ہے، بے وقوفی ہے۔ اب اس کے بعد امام کا جملہ سنیے، وَأَوْحَشَ الْوَحْشَ الْعُجْبُ، کہا سب سے بڑی ڈر اور سب سے بڑی بزدلی کیا ہے؟ کہ عجب ہے۔ سمجھے؟ اگر یہ لفظ واضح ہو گیا، عجب مطلب سمجھتے ہیں؟ خود پسندی۔ خود پسندی، میں بہت اچھا ہوں۔ جب جانتے ہیں آیت اللہ جواد عاملی صاحب کی خدمت میں ہم لوگ پہنچے تھے تو اسی فقرے کی وہ وضاحت کر رہے تھے، تو وہ کہے کہ جب یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں سب کچھ ہوں تو اس کے مقابل میں جو تصور آتا ہے وہ یہ ہے کہ سامنے والا کچھ نہیں ہے۔ حقیقت بتا رہا ہوں کہ یہ ہم اور آپ اس فطرت کو تقاضا نہیں، جب یہ آ جائے کہ میں اب عجب پسندی ہے، اب خود پسندی، ہماری خطابت اچھی ہے، ہماری شاعری ہی اچھی ہے، ہم ہی نوحہ پڑھ پاتے ہیں، ہم ہی سب کچھ کر پاتے ہیں، کہا اس سے بڑا ڈر کچھ نہیں ہے۔ توجہ چاہیے کہ یہ جب پیدا ہو جائے سمجھ لیجئے کہ وہیں سے انسان کا پتن شروع ہے۔ یہیں سے انسان کا پتن شروع ہے اور یہیں سے انسان نیچے چلتا چلا جاتا ہے، نیچے چلتا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ آدمی یہ سمجھتا ہے یہ جو عجب پسندی ہے اسے طاقت لے کے آ رہی ہے، لیکن میں معصومین کے قول کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ امام فرما رہے ہیں کہ یہ ڈر ہے، یہ بزدلی ہے، یہ جو خود پسندی جو آدمی سمجھ رہا ہے کہ یہ طاقت ہے اس کی، یہ طاقت نہیں ہے، یہ اس کا ڈر ہے۔ نہیں، آپ کاش میرے ساتھ ہوں، یہ ڈر ہے، یہ اس کی بزدلی ہے کہ اس کو ختم کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ آئیے اس منزل کو ہم محسوس کریں کہ یہ ڈر ہے، یہ عجب ہے، اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ عجب پسندی نہ پیدا ہو۔ اور اس کے بعد آخری چوتھا جملہ، وَأَكْبَرَ الْحَسَبِ، توجہ چاہ رہا ہوں، وَأَكْبَرَ الْحَسَبِ حُسْنُ الْخُلْقِ، کہا کہ سب سے بڑا حسب فلاں کا بیٹا ہونا نہیں ہے، فلاں کا بیٹا ہونا نہیں ہے، فلاں ڈی ایم کا رشتہ دار ہونا نہیں ہے، فلاں مولوی صاحب کا رشتہ دار ہونا نہیں ہے، کہ سب سے بڑا حسب یہ کس کو بتا رہے ہیں؟ محسوس کریے اس مزاج کو کہ علی اپنے بیٹے حسن کو بتا رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے حسن، وَأَكْرَمَ الْحَسَبِ، سب سے بڑا حسب یہ نہیں ہے، نہیں محسوس کریں، یہ ہے، یہ حسن کا فخر ہے کہ یہ علی کے بیٹے ہیں، لیکن علی کہہ رہے ہیں سب سے بڑا حسب یہ نہیں ہے کہ تم علی کے بیٹے ہو۔ آئے ہے، محسوس کریے اس مزاج کو کہ تم علی کے بیٹے ہو، نہیں، سب سے بڑا حسب حسن الخلق ہے،
اچھا اخلاق ہے، نہیں سمجھیے، اچھا اخلاق ہے۔ اے حسن دیکھو تم ہماری نمائندگی کر رہے ہو، سب سے بڑا حسب مجھے دنیا اگر اس سے پہچانے کہ تم علی کے بیٹے ہو، علی کے بیٹے ہو، تو علی اتنا خوش نہیں ہوگا، لیکن اگر دنیا یہ کہے کہ حسن کا حسن خلق، حسن کا اخلاق، حسن کا کردار، نہیں حسن، نہیں کیوں میں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ مولا خوش ہوں گے کہ جب حسن کا حسن خلق ہوگا تو دنیا کہے گی کہ بیٹا کس کا ہے، بیٹا کس کا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ ایک اور بلند ترین صلوات ارشاد فرمائے۔ اکبر ایک بات کہہ دوں، شاید یہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا کرٹیسائز میں ہوں، اس مسئلے میں ہو جاؤں، لیکن مجھے ذمہ داری لہٰذا بات کہوں گا۔ ابھی ہمارے یہاں ایک صاحب مبارک پور میں بڑا لفڑا پہ ہو گیا، خطابت ہوئی، اور اس میں وہ جملہ جو ہے ممبر سے اور ولد الزنا اور نعوذ باللہ استغفر اللہ، ہمارے علماء اور مراجع کو جس تک یہ کلپ اگر پہنچی ہو تو کہا گیا کہ مثلاً یہ روایت جو ہمارے یہاں کچھ کتابوں میں، دیکھیے ایک مسئلے کو آپ سمجھیے اس چیز کو کہ روایت کا جمع کرنا اور ہے۔ آپ بہار الانوار اٹھا کے دیکھیے کہ صاحب بہار نے روایتوں کو جمع کر دیا ہے، ان کو موقع ملا جمع کرنے کا تو جمع کر دیا۔ اب آپ پڑھ لکھ کر تھوڑا سا محنت کریے کہ روایتوں کو الگ کریے کہ صحیح کون ہے، غیر صحیح کون ہے۔ دیکھیے کہ ایک کام ہوتا ہے کہ ایک آدمی کیا ہوتا ہے کہ جمع کرتا ہے مال، پھر ایک آدمی کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے اس مال میں اچھا کون ہے برا کون ہے الگ کرتا ہے۔ لہٰذا بہت سی روایات ہمارے یہاں ہیں لیکن سب چیز پڑھی بھی نہیں جاتی ہے، نہیں پڑھتا ہے کوئی، اور اگر کوئی پڑھ بھی دے رہا ہے تو ٹھیک اس کے پاس ہے لیکن اس کی دلیل دے، ہم اس کو ڈیفینس کرتے ہیں۔ میں اس عقیدے کا قائل نہیں ہوں، لیکن ایک بات کہہ رہا ہوں، ممبر سے اپنے لوگوں کو ولد الزنا اور یہ ساری چیزیں کہنا، میں آپ سے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی کافر کو بھی ولد الزنا نہیں کہہ سکتے، اپنے لوگوں کی تو بات ہے۔ آپ کہتے ہیں جنہوں نے روایت، آپ شجرہ ثابت، یہ شجرہ وجرہ ثابت کرنے کی کیا بات ہے؟ آپ کس کا شجرہ ثابت کریں گے؟ اور روایت یہ ہے، لحوف میں بھی یہ روایت ہے، مختلف مقاتل مختلف ابھی مخنف میں بھی یہ روایت ہے کہ انہوں نے لکھا ہے، نعوذ باللہ سب، میں بھی اس عقیدے کا قائل نہیں ہوں، اگرچہ میرے پاس اس کے لیے دلیل بھی ہے، میں کہہ رہا ہوں، اور علماء نے مراجع نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں، اگر ہے کہ مولا عباس شبر نعوذ باللہ خاکم بدہن نقل کفر نباشد، میں نہیں کہتا کہ لکھی کتابوں میں ہے یہ روایت کہ شبر عباس کا ماموں تھا، عباس شبر کے بھانجے تھے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، یہ روایت ہے تو ہمارے پاس دلیل ہے اس کے لیے، ہم دلیل بیان کریں کہ بھیا وہ کلابیہ خاندان اور یہ ذی الجوشن خاندان، دیکھیں دونوں میں بڑا فرق ہے، وہ خاندان، یہ دلیل ہے ہمارے پاس کہ ماموں اور یہ سب رشتہ تو ہے ہی نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے فرض کریے کہ یہ روایت ہے تو آپ اس کو ولد الزنا نہیں کہہ سکتے۔ نہیں، اسی ایک فقرے سے استفادہ کر رہا ہوں، ہمارے یہاں توجہ چاہ رہا ہوں، کسی کا بیٹا ہونا یا کسی کا رشتہ دار ہونا کمال نہیں ہے، ہمارے یہاں کردار دیکھا جاتا ہے۔ نہیں، توجہ چاہ رہا ہوں، اگر معاملہ رشتہ داری کا دیکھا جائے تو پھر نوح کا بیٹا الگ نہ ہوتا، اور قرآن نے کہا کہ یہ تمہاری اہل میں سے نہیں ہے، ابو لہب کو پھر لعنت نہ پڑی جاتی۔ میں آپ کے سامنے کیسے کہوں کہ کیسے کیسے قریبی رشتہ داروں کو ہم نے اس لیے الگ کر دیا چونکہ ان کا کردار اچھا نہیں تھا، ان کا کردار اچھا نہیں تھا، وجہ جا رہا ہوں، ان کا کردار اچھا نہیں تھا۔ اسی طرح سے اگر یہ روایت ہو نہ ہو، ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے، اس کا کردار دیکھو، اس کا کردار دیکھو، کردار اچھا ہے تو اربن کے بھی علیہ السلام ہوگا، کردار اچھا نہیں ہوگا تو رشتہ دار بھی ہوگا تو لعنت اللہ ہوگا، لعنت کے لائق ہوگا۔
ایک اور بلند ترین صلوات ارشاد فرما دے. لہذا مطلب کو سمجھیے کہ یہ رب آئے، اس لیے کہ ہمارے یہاں حسب اگر سب سے اچھا کوئی ہے تو وہ حسن الخلق ہے. اخلاق کتنا اچھا ہے، ہائے جان قربان ہو جائیں. حسن کا اخلاق، حسن کا کردار، حسن کی ذات ایسی ہے. پہچانیے دسترخوان مولا، اسی جملے کے لیے کہہ رہا ہوں، میں یہاں تک لے کے آیا ہوں. امام حسن کا دسترخوان کتنا مشہور ہے، سب لوگ اپنے گھر میں ماشاءاللہ کرتے ہیں. اور باقاعدہ ایک آیت اللہ مہدی تھے نجف میں، وہ کہتے تھے مجھے جب اپنے گھر میں برکت دانی ہوتی تھی میں آقا کا دسترخوان سجا دیتا تھا. نہیں ہمارے یہاں سوچتے کوئی تاریخ نہیں، حسن کا دسترخوان سال ہو سال ایسے ہی چلتا رہتا تھا. نام بھلے بدلتا رہا ہو لیکن نام امام حسن کا تھا. دسترخوان ہمیشہ لگتا رہا ہے مولا کا. کہتے ہیں منزل کو پہچانیے. یہ صلوات پڑھی محمد والے محمد. ایک اور بلند ترین میں نے کہا حسب اہم ہے، اس کو پہچانیے کیسے. دسترخوان لگا ہوا ہے، لوگ آ کے کھا رہے جا رہے ہیں، کھا رہے جا رہے ہیں، کھا رہے جا رہے ہیں. یہ اہل بیت کا طریقہ ہے. دشمن بھی، اپنا بھی، پرایا بھی، سب آ کے. امام حسن کے دسترخوان پہ امام نے دیکھا، آتے تھے جیسے امام نے دیکھ رہے ہیں لوگ کھا رہے ہیں کہ پی رہے ہیں. معصومین نہیں آتے تھے سامنے کہ کہیں کوئی شرمائے نہ. ہمارے ہاں تو باقاعدہ روا لوگ کھڑے رہتے ہیں، ایسا لگتا ہے بھلے وہ ان کی نظر نہیں ہوتی لیکن لگا کہ زیادہ نہ نکال لے. لیکن یہ طریقہ امام حسن کا، معصومین نہیں رہتے تھے. ایک مرتبہ خالی تھا معاملہ، ایک آیا کھانے لگا. امام نے دیکھا کہ وہ بیچارہ جلدی جلدی کہیں وہیں سے وہاں سے روٹی، کہیں وہاں سے خود بھی کھا بھی رہا ہے اور کچھ روٹیاں لے کے رکھ بھی رہا ہے. کھا رہا ہے روٹیاں رکھ رہا ہے، کھا رہا ہے روٹیاں رکھ رہا ہے. امام کو لگا کہ شاید کچھ جلدی میں ہے یا نہیں ہے. امام نے کہا کہ بہت وقت ہے، آرام سے کھاؤ. پہچانے اس کو، وہ اکبر جو ہے حسب جو ہے وہ حسن خلق ہے. امام نے کہا آرام سے کھاؤ، کوئی عرض نہیں ہے، اور لے کے بھی جانا چاہے تو کھاؤ، آرام سے لے کے جانا، کوئی دقت نہیں ہے. پہچانی عظمت کو. وہ کہنے لگا مولا نہیں، میں اپنے لیے نہیں لے کے جا رہا ہوں. مسئلے کو پہچانیے، یہ اکمل حسب ہے. میں اپنے لیے نہیں لے کے جا رہا ہوں، میں بھی آ رہا تھا تو میں نے راستے میں جہاں دیکھا کہ ایک شخص سوکھی ہوئی روٹیاں اپنے زانوں سے توڑ رہا تھا. پہچانیے، تو مجھے اچھا نہیں لگا، میں نے سوچا کہ یہ تازی روٹی اسے دے دوں. اسے پہچانیے عظمت کو. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے حسب اور یہ ہے پہچاننا، یہ ہے حسن خلق. امام کا یہ انداز دیکھا. اس نے کہا، مولا نے کہا کہ یہ بتا کہ اس کی شناخت کیا ہے، اس آدمی کی نشانی کیا ہے. اس نے ایک بار اشمام کیا، کہا مولا جیسی خوشبو آپ کے بدن سے آ رہی ہے. نہیں اب کہاں ہے، آپ سنیے اس منزل کو، کہ جیسی خوشبو آپ کے بدن سے آ رہی ہے ویسے ہی خوشبو اس کے بدن سے آ رہی تھی، ویسے ہی خوشبو اس کے بدن سے آ رہی تھی. کہہ رہے تم نے پہچانا نہیں، یہ اسی کا تو دسترخوان ہے. منظر کو پہچانیے، یہ اسی کا دسترخوان ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، پہچانیے کہ مارکسزم جیسے نظریوں کو باطل کر دیا ہے ذات اہل بیت نے، ذات محمد نے، اہل بیت کے کردار نے. وہ اور گھرانے ہیں جہاں کھایا جائے دوسروں کو نہ دیا جائے، لیکن یہ وہ گھرانہ ہے خود تو سوکھی روٹی کھائی جائے اور لوگوں کو تازی کھلائی جائے. کہاں لے آئیں گے ایسا کردار، کہاں لے آئیں گے ایسا حسب، کہاں لے آئیں گے، کہاں پائیں گے اور کہاں ایسا کردار ملے گا. خود تو سوکھی روٹی کھائیں. اور اسی لیے امام حسن کو، خاص کر اہل بیت کو سخی کہا گیا ہے، ہر آدمی اپنے اعتبار سے، لیکن جو اہل بیت نے لفظ اور معصومین کے جو اس میں آیا ہے امام حسن کے لیے کریم ہے. اہل بیت کریم اور ہوتا ہے، سخی اور ہوتا ہے. دیکھیں کریم کے مقابل میں سخی ہے اور لعین کے مقابل میں بخیل ہے. فرق سمجھیے کہ اہل بیت کریم ہیں نہ سخی ہیں، اور لعین اور جو ہے کیا نام ہے اس میں. تو لعین کون ہوتا ہے؟ لعین جو ہوتا ہے، سنیے تعریف لعین کی. لعین وہ ہوتا ہے کہ جو خود کھائے اور دوسروں کا بھی چھین کے کھا لے. خود کا تو کھا ہی رہا ہے، دوسروں کا بھی، اس کو لعین کہتے ہیں. بخیل کون ہوتا ہے؟ کہ دوسروں کو تو نہ چھینے، جو ہے بس خود ہی کھائے.
نہیں دوستوں، میں آپ کے سامنے تعریف رکھ رہا ہوں اور دوسروں کو نہ دے۔ سخی کون ہوتا ہے؟ کہ سخی وہ ہے جو خود کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے، جو خود کھائے دوسروں کو بھی کھلائے، کہ یہ سخی ہے۔ لیکن اہل بیت کو کریم کہا گیا، امام حسن کو کریم کہا گیا۔ کہ کریم کون ہے؟ کہ جو خود نہ کھائے، نہیں، جو خود نہ کھائے بلکہ خود لٹا دے، جو خود نہ کھائے بلکہ سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کتنے بھوکے ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ تم کتنے بھوکے ہو۔ نہیں، وہ سب کچھ اس بارگاہ میں لٹا دیتے ہیں، سب کچھ اسی بارگاہ میں، اور وہ اپنے لیے کچھ رکھتے ہی نہیں ہیں اور کچھ کرتے ہی نہیں ہیں، سب کچھ اس خدا کی بارگاہ میں۔ یہ ہے کریم، یہ ہے ذات امام حسن جو کریم ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ پوچھنے والے نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ 3 صفتیں اہل بیت میں کون سی خاص ہے؟ معاویہ میں نے اپنے دربار میں پوچھا۔ عمر عاص یا اس کا کوئی ایک اور تھا جو بڑا انٹلیکچوئل تھا اور بڑا پڑھا لکھا تھا، اس سے کہتا کہ تم نے اہل بیت کو بھی دیکھا ہے، ہمیں بھی دیکھا ہے، یہ بتاؤ کہ ہم میں کون سی اچھی چیزیں پائیں اور ان کے یہاں۔ کہا کہ معاویہ پہلے تو اہل بیت کی سن لے، پھر اس کے بعد، اور کہا کہ مجھے کیا امن و امان ملے گا؟ کہا ہاں امن و امان ہے، بتا، کھل کے بتا۔ کہا اے معاویہ یہ سمجھ لے کہ میں نے آل محمد جیسا گھرانہ اور اتنا خوبصورت گھرانہ نہیں دیکھا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، نہیں دیکھا اتنا خوبصورت گھرانہ۔ کہا ہم میں، اب ہمارے بارے میں، کہا میں نے بنی امیہ جیسا بدصورت گھرانہ نہیں دیکھا، اس سے زیادہ بدصورت لوگ میں نے نہیں دیکھے۔ امن و امان ملے گا؟ کہا امن و امان ہے۔ کہا دوسری چیز، توجہ چاہ رہا ہوں، کہا میں نے آل محمد جیسا شجاع بہادر میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ کہ اب ہمارے لیے، کہ میں نے تجھ جیسا بزدل اور بنی امیہ جیسا بزدل گھرانہ ہم نے کہیں نہیں دیکھا۔ اب معاویہ کی تیوری پہ بل آ رہے ہیں، نہیں یہ سب کے سامنے بے عزتی ہو رہی نا، آپ سب دیکھ رہے ہیں، سب سن رہے ہیں، بے عزتی اب تیری۔ تو اس نے سوچا کہ شاید نے کہا آخری بات سن لیجئے جس کے لیے کہہ رہا ہوں، تو اب کہنے لگا کیا؟ پھر بتا۔ کہا کہ آخری چیز، کہا کہ آخری چیز یہ ہے کہ میں نے ان سے بڑا، لفظ بدل رہا ہوں، ان سے بڑا دانی نہیں، ان سے بڑا کریم میں نے پوری دنیا میں نہیں دیکھا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، میں نے ایسا گھرانہ نہیں دیکھا۔ کہ اب ہمارے بارے میں، میں نے کہا تیرے جیسا بخیل خاندان نہیں دیکھا۔ 3 صفتیں ایسی ہیں، اور خود چھٹے امام کی حدیث ہے کہ اگر پروردگار پوری دنیا کو بنی ہاشم کے گھرانے میں پیدا کر دیتا تو کوئی بھی کائنات میں بزدل نہ ہوتا۔ یہ ہے اس گھرانے کا کمال، اور اسی گھرانے کے ایک فرد کی نام ہے۔ کتنا یہ واقعہ آپ نے سنا ہے، بارہا سنا ہے، ان کی سخاوت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ معاویہ سے مقابلہ کیا جاتا ہے۔ اب کیا کہا جائے، میرے پیر میں بھی حالات کی بیڑیاں ہیں، لہٰذا میں کچھ بات آپ کی خدمت میں کہوں کہ ظلم اہل بیت پر اس سے بڑا کچھ نہیں ہو سکتا کہ ان کا مقابلہ وقت کے سب سے کثیف لوگوں کے ساتھ تھا۔ نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھیے، امیر المومنین نے کہا ہے معاویہ، یزید، یہ جیسے لوگ، اور جناب زینب کے اس جملے سے لگتا ہے کہ جناب زینب نے کیا کہا، یہی تو کہا، اے یزید یہ وقت کا تقاضا ہے کہ میرے جیسی علی کی بیٹی، شیر دل بیٹی تو جیسے سے خطاب کر رہی ہے، یہ وقت کا تقاضا ہے، ورنہ زینب گفتگو نہیں کرتی۔ معاویہ ان کے سامنے سخاوت جھاڑ رہا ہے۔ آخری اس سلسلے کی بات ہوگی اور اس کے بعد مصائب آپ سنیں گے، تقریباً 1 گھنٹہ میں پڑھ چکا ہوں آپ کے سامنے، بس گفتگو تمام ہو رہی ہے، مرحلے کو سن لیں۔ معاویہ مسجد کے اندر ہے اور امام حسن کو دکھانے کے لیے، چونکہ امام مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں تو دکھانے کے لیے سخاوت جھاڑ رہا ہے۔ کسی کو چونکہ امام حسن کا دسترخوان مشہور ہے، پتہ ہے اسے کہ حسن کا کیا عالم ہے، یعنی دشمن سب کچھ چھین کے بھی پریشان ہے، سب کچھ چھین کے بھی پریشان ہے،
سب کچھ لے کے بھی پریشان ہے۔ اچھا کمال ہی یہی ہے صلح حسن کا کمال۔ لوگ ہم سے ایک سوال کرتے ہیں کہ صلح کا فائدہ کیا ہوا، صلح کا فائدہ کیا ہوا؟ ایک فقرے میں، چونکہ آپ میرے الفاظ کی قدر کرتے ہیں اور آپ دعاؤں سے نوازتے ہیں اور آپ میری واقعاً آپ محبت اور آپ کی جو حوصلہ افزائی ہے میرے لیے واقعاً ایک باقاعدہ سند اور دلیل بنتی ہے، لہٰذا میں آپ کی پوری سماعت پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ فقرہ کہہ رہا ہوں۔ صلح کہتے ہیں کہ صلح حسن کا فائدہ کیا ہوا، حسن کی حکمت کا فائدہ کیا ہوا؟ حسن کی صلح کا فائدہ بس اتنا ہوا کہ دنیا کل یہی کہے گی کہ کٹے ہوئے سر جیت گئے، کاٹنے والے ہار گئے۔ صلح حسن کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ کٹے ہوئے سر جیت گئے، کاٹنے والے سر ہار گئے۔ نہیں آ رہے، آپ جا کے دیکھیے، کاٹنے والے ہار گئے، شکست کھا گئے۔ مقابلہ نے دنیا کا مزاج بدل دیا ہے۔ انشاءاللہ رات کے مجلس سے اگر اس موضوع ذکر کروں گا، امام حسن نے مزاج بدل دیا ہار و جیت کا، ایک الگ بنیاد رکھی اور معیار بنایا کہ ہار کیا ہے، جیت کیا ہے۔ نہیں، صلح یہی ہے، صلح میں جو راز ہے وہ یہی ہے کہ امام نے کربلا کے معیار بدل دیا۔ ورنہ اب تک یہ ہوتا تھا کہ جو مر جائے وہ ہار جائے گا، جو زندہ رہے وہ جیت جائے گا۔ حسین نے کردار بدل دیا، کہا نہیں، جو زندہ رہے گا وہ ہارے گا اور جو شہید ہوگا وہ جیتے گا۔ نہیں، جن کے سروں پہ چادریں ہوں گی وہ شکست کھائیں گی اور جو سر کھلے ہوں گے وہ فاتح کوفہ کہلائیں گی، وہ فاتح شام کہلائیں گی۔ لہذا اس مجلس محسوس کریں، معاویہ ہے، آخری بات اس سلسلے کی گفتگو ختم۔ مسجد میں امام حسن کو دکھانے کے لیے کسی کو 1 لاکھ، کسی کو 2 لاکھ، کسی کو 3 لاکھ درہم، دینار، تفصیل یہ ہو رہے ہیں۔ اور جب امام حسن آگے نماز پڑھنے لگے اور اس کے بعد تو اور زور زور آواز سے عمر عاص فلاں کو کتنا دیا؟ دیکھتے ہیں کچھ لوگ دکھانے کے لیے جب بانٹتے ہیں، میں نے اتنا دے دیا۔ فیس بک کے اوپر ابھی دیکھا یہ کووڈ-19 کے دور میں 1 کلو بوریا دے رہے ہیں تو 5 لوگ سیلفی لے رہے ہیں۔ ابھی دیکھا کیسے کیسے، یعنی بھیا اس سے بہتر ہے کہ نہ دو۔ ایک صاحب نے بڑا اچھا اس کے اوپر لکھا تھا کہ 1 کلو کے ساتھ 50 کلو بے عزتی، یعنی 1 کلو بوریا ہے چاول کی، آٹے کی، تو اس میں 50 لوگ سیلفی لے رہے ہیں۔ بھیا اس سے بہتر 1 کیلا دے رہے ہیں 10 لوگ کھڑے ہیں۔ ارے کیا مطلب؟ اس کووڈ-19 میں کتنا لوگوں نے سوء استفادہ کیا ہے۔ آئیے، اگر آپ اہل بیت کا کردار ہے، میں ان ساری سنستھاؤں کے اوپر بھی بات کر رہا ہوں کہ جو اس طرح کے نہیں، ایسا دیجئے کہ سامنے والے کو خبر نہ ہو۔ یہ ہوتا ہے طریقہ، لیکن یہ نہیں ہے ہمارے یہاں۔ اسی لیے میں نے کہا کہ ما عملت معون لا یضرک، اگر عمل نہیں ہے تو فائدہ نہیں پہنچائے گا، جو چاہے کریے، جو چاہے ہوتا رہیے۔ اب عمر عاص فلاں کو کتنا، اس کو کتنا، اس کو کتنا، مارے کھلڑ ہنگامہ ہے مسجد میں، ہر امیر شام معاویہ بانٹ رہا ہے، فقیر شام بانٹ رہا ہے، معاویہ بانٹ رہا ہے، یہ بانٹ رہا ہے، وہ بانٹ رہا ہے۔ اب لوگ آ رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ امام حسن نے نماز تمام کی، نکلنے لگے، اتنے میں وہیں سے لے کے آیا ہوا جا رہا تھا، ہاتھ کو جوڑ کے مولا کو سلام کیا، السلام علیکہ اللہ اکبر یا حسن ابن علی ایھا المجتبی، اے حسن آپ پر سلام ہو، درود ہو۔ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ میں نے ایک منت مانگی تھی کہ میری یہ مراد اگر پوری ہو گئی تو آپ کی جوتی سیدھی کروں گا۔ سنیے، آپ کی جوتی سیدھی کروں گا۔ اور معاویہ نے اس سے پہلے امام حسن کو کہا کہ جتنا سب کو بٹا ہے اتنا حسن کو دے دو، علی کے بیٹے کو دے دو۔ لا کے غلام نے امام حسن کے بغل میں وہ ساری دو، جتنا سب کو بٹا اتنا صرف اکیلے حسن کو معاویہ نے دے کے روب جمایا، اور لا کے اس کے غلام نے امام کے بغل میں رکھا۔ وہ شخص آ کے رکھا ہوا ہے ساری دولت، اور اس کے بعد دیکھ رہا ہے معاویہ کہ ہو کیا رہا ہے۔ عمر عاص دیکھ رہا ہے کہ مولا میں نے منت مانگی تھی، یہ منتی تابوت ہے۔ دیکھیں، جب منت مانگی جاتی ہے تو پھر چیز کا مول بھاؤ نہیں ہوتا ہے، اور پھر کون سی چیز بڑی ہو چھوٹی ہو۔ کہ مولا میری منت پوری ہو گئی، کہ اگر منت پوری ہو گئی تو آپ کی جوتی سیدھی کروں گا، آپ کی جوتی سیدھی کروں گا۔ اس نے امام کی جوتی سیدھی کی، کہا ٹھیک ہے جوتی سیدھی کر دی، لے اسی جوتی سیدھی کرنے کا نہیں سمجھیے کہ فقیر شام کی ساری بانٹی ہوئی دولت اس کے ہاتھ پہ رکھا۔
اس کے ہاتھ میں رکھا، اور معاویہ جب دے رہا تھا تو کہہ رہا تھا کہ میں ہندا کا بیٹا ہوں، میں ہندا کا بیٹا ہوں، میں ہندا کا بیٹا ہوں۔ فوراً امام حسن نے وہ ساری دولت اس کے ہاتھ میں دے کے کہا کہ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ تو ہندا کا اگر بیٹا ہے تو میں فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ تیری خباثت اور تیری بخالت کا پتہ ہے مجھے، لے میں نے سب کچھ امام حسن نے اس کے حوالے کر کے کہا کہ میں علی کا بیٹا ہوں۔ ہندا سے مقابلہ کرے گا، عرض کروں گا اس لیے کہ امام حسن کو ہے کہ امام حسن کو بہت زیادہ نفرت تھی، چونکہ ہندا نے چچا حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا رسول کے، لہٰذا خاص نفرت تھی امام۔ لہٰذا یہ جواب اسی مسجد میں دے کر امام نے بتایا کہ فاطمہ کا بیٹا اور ہوتا ہے، ہندا کا بیٹا اور ہوتا ہے، ہندا کی اولاد ہو، اور اس کا مقابلہ اس صاحب کا نہیں کر سکتا ہے۔ ایک منتی تابوت ہے، اور جب منتی تابوت ہے تو پھر اگر مانی تھی منت اور پوری ہوئی ہے تو اپنے کو بھی اس تابوت سے لگا کر دعا کرنا ایک ایسے ماحول میں۔ اور دیکھیں، میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا کہ ہم لوگ بھول جاتے ہیں کہ امام حسن پر مصیبت نہیں تھی، ورنہ امام حسن پہ بھی قیامت کی مصیبت ہے۔ جہاں اپنے بابا اپنے سامنے اللہ نہ کرے کہ کسی بیٹے کے سامنے کوئی کسی کے باپ کو گالی دے، اللہ نہ کرے ایسا منظر، کوئی بیٹا مروان نے گزر ہو رہا تھا امام حسن کا، امیر المومنین کو برا بھلا کہا، عباس ساتھ میں تھے، دیکھیں آل محمد سب کچھ ہے ان کے پاس۔ عباس نے مروان کا گریبان پکڑا اور زمین پہ گرا دیا، اور بس قریب تھا کہ مروان کی روح نکل جائے اور ختم ہو جائے مروان۔ جب جیسے ہی مروان نے دیکھا تو فوراً ہاتھ جوڑ کر کہا عباس تم کو فاطمہ کا واسطہ، اے عباس تم کو فاطمہ کا واسطہ، تمہاری ماں کا واسطہ۔ عباس نے فوراً گریبان چھوڑ دیا، سنیے گا، گریبان چھوڑ دیا، اور جیسے ہی گریبان چھوڑا امام حسن کے قریب آ گئے۔ امام حسن نے کہا عباس میں نے روکا نہیں تھا، سنیے گا، کہا آقا پتہ مروان نے آپ کی ماں فاطمہ کا واسطہ۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ نہیں، امام حسن کے مصائب بڑے قیامت کے۔ سن لیجئے، ماں کا جیسے ہی نام آتا تھا حسن کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو۔ ماں کا نام آیا زارو قطار رونے لگے، اماں زارو قطار رونے لگے۔ اور روایت میں ہے کہ امام حسین سے بھی زیادہ میرا آقا حسن اماں کا نام لے لے کے روتا۔ نہیں، اس کی وجہ سن لو، وجہ سنو۔ نجف میں ایک بہت بڑے خطیب تھے، مجھے نام نہیں یاد آ رہا، میں نے یہ مصائب باقاعدہ نجف کے ایک عالم دین سے سنا۔ انہوں نے کہا، اور اپنی کانوں سے سنا لہٰذا کہہ رہا ہوں، کہ ایک بہت بڑے عالم دین تھے عربی میں،
باقاعدہ ایک تقریر بھی چھوٹی سی چھپی ہے کہ ایک بہت بڑے عالم دین تھے، وہ جب بھی امام حسن کی مجلس ہوتی تو اپنے گھر کرتے تھے اور خود پڑھ پڑھ کے روتے تھے کہ ہائے رے میرا حسن، ہائے رے میرا آقا، ہائے رے میرا مسموم ماں۔ نہیں، میں ہر جگہ کہتا ہوں کہ یہ مجمع بہت روتا ہے۔ اللہ آپ کی آواز دیکھیں، فاطمہ کا واسطہ دیا تھا تو مروان کو چھوڑ دیا عباس نے۔ میرا دل کہتا ہے کہ تابوت کو پکڑ کر کہیے گا، اے بی بی سیدہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ نہیں سنیے، اگر امام حسن کا مصائب سن سکو، وہ ہر بار مصائب پڑھتے تھے۔ ایک دن خواب میں دیکھا، رات میں خواب میں دیکھا، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ سیدہ امام حسن تشریف لائے اور کہا اے ذاکر، تو میرا اصلی مصائب نہیں پڑھتا، تو میرے مصائب کا حق ادا نہیں کرتا، تو میرے وہ مصائب نہیں پڑھتا جو اصلی ہیں۔ کہ مولا معاف کریے، میں آپ کا ہر مصائب پڑھتا ہوں۔ اے مولا، میں وہ جو پڑھتا ہوں، میں یہ پڑھتا ہوں، میرا ایک وہ امام تھا کہ جس کا جنازہ جا کے پھر گھر واپس آیا۔ کہا نہیں یہ میرا اصلی مصائب نہیں، سن سکو تھوڑا سا، اس لیے کہ بی بی کا واسطہ۔ کہا کہ نہیں یہ میرا اصلی مصائب نہیں ہے، یہ میرا وہ اصلی مصائب۔ کا مولا میں یہ بھی پڑھتا ہوں کہ میرا ایک امام تھا کہ زہر ایسا دیا کہ جگر کے ٹکڑے نہیں، جن کی آنکھوں میں آنسو نہ آ رہا ہو بغل والوں کو دیکھ کے روئے اور سر کو جھکا کے روئیے، اس لیے کہ حسن کا جنازہ۔ ماں بہنیں سن رہی ہیں۔ کہا کہ میں یہ بھی پڑھتا ہوں کہ میرے آقا کی ایک لعنتی بیوی جودہ تھی کہ جس نے زہر دیا، اور وہ شرمندہ تھی کہ جب حسن کی حالت خراب ہوگی تو زینب تڑپ کے روئے گی، کلثوم تڑپ کے روئے گی، اور میرے آقا نے جودہ کو گھر سے باہر کیا۔ کہ مولا میں سب کچھ پڑھتا ہوں۔ اس نے کہا میرا اصلی مصائب نہیں پڑھتا۔ ہاتھ جوڑ لیا ذاکر نے، کہ مولا آپ بتائیے۔ اے مولا قیامت ہے، کلیجہ پھٹ جائے گا حسن کا اصلی مصائب، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں۔ ہاتھ جوڑ کے کہا مولا آپ کا اصلی مصائب کیا ہے؟ اے مولا آپ بتائیے۔ کہا کہ کیا سنو، امام حسن کہنے لگے مدینہ تھا، مدینے کی ایک گلی تھی اور ایک جلتا دروازہ تھا۔ کہاں بیٹھے ہو؟ مدینے کی ایک گلی تھی اور ایک جلتا دروازہ تھا، اور دروازے اور دیوار کے درمیان میری ماں فاطمہ۔ نہیں اصلی مصائب، اور میں کھڑا دیکھ رہا تھا، ہائے رے میری اماں۔ جزاکم اللہ، خدا آپ کو اجر دے۔ مدینے کی گلی تھی۔ سنیے حسن کے مسائل۔ حسن حسین نے وہ نہیں دیکھا جو حسن نے دیکھا، کلفس کا تازیانہ۔ اللہ اکبر، فاطمہ کے رخسار پہ تماچے۔ سن سکو گے میرا آقا حسن ابھی کم سن تھا۔ کہتے ہیں کہ زہرا کی شہادت کے بعد جب علی
حسن و حسین کو لے کر فاطمہ کی قبر پہ جاتے تھے، سن سکو گے، جاتے تھے تو کچھ چہرے دیکھ کر میرا آقا چھپنے لگ، نہیں سن سکو گے اگر نہیں، میں فطرت سنا رہا ہوں۔ کوئی چھوٹا بچہ اگر گھر میں ہو اور اس کے سامنے کوئی اس کی ماں کو مارے، اللہ اکبر، کوئی اس کے بابا پہ ظلم کرے، نہیں سنیے، پوری زندگی وہ جب وہ چہرے دیکھے گا تو کہے گا کہ ہائے اسی نے میری اماں کو مارا۔ جب چھوٹا ہو اور چھوٹا ہو، حسن کا بے نہیں حال یہی تھا، کہتے تھے بابا اماں کا قاتل جا رہا۔ خدا لعنت کرے، نہیں یہ ایسے ہی ہے، نہیں سن لیجئے، چونکہ سفر ہے میں سنا رہا ہوں، آپ سن لیں۔ جب یہ قافلہ چلنے لگا اور شمر ملعون سے لوگوں نے کہا سکینہ بہت رو رہی ہے، سکینہ کو آرام دے دو، تو سن سکیں گے، شمر نے کہا ٹھیک ہے آرام دے دے۔ اب شمر چلا آگوش دیکھتا گیا، لیلا کے قریب سے گزرا، رباب کے جب قریب پہنچا، سکینہ رباب کی آگوش میں لپٹی تھی۔ سکینہ نے ابھی ایک دن پہلے دیکھا تھا کہ بابا کے سینے پہ سوار خنجر چلا رہا تھا، جیسے ہی سکینہ نے دیکھا تڑپ کے اماں کی آگوش میں کہا اماں بابا کا قاتل آ گیا۔ نہیں میں ختم کر دیا میں نے مسائل، اب جیسے چاہیے سنیے، تابوت اٹھے گا، زیارت کریے گا۔ میرا آقا حسن بڑا غریب تھا، یہ وہ واحد جنازہ تھا جو گیا واپس آیا۔ اللہ نہ کرے کسی بہن کو یہ منظر دیکھنا، نہیں سنو گے، زینب کو کربلا سے پہلے کربلا یاد آ گئی، نہیں باقاعدہ علماء پڑھتے تھے کہ حسن اور حسین کے جنازے میں بس ایک فرق تھا، حسن کے جنازے میں تیر اور حسین کا جنازہ تیروں پہ معلق۔ ختم کر دیے مسائل، نہیں میں چاہ رہا ہوں کہ سن لو سکو اس منزل کو۔ جب زہر زیادہ ہوا، ٹکڑے تش میں گرنے لگے، میرا آقا مہمان تھا، زینب قریب آئیں، بھیا چھوڑے جا رہے ہو؟ امام حسین نے کہا اے میرے بھیا غریب ہو گیا، نہیں سن سکو، غریب ہو گیا۔ امام حسن اس دنیا سے گئے، اب منزل رونے کی، زینب رو رہی ہے، کلثوم رو رہی ہے، جنازہ تیار ہوا، حسین نے بڑا اہتمام کیا، بھیا کا جنازہ تھا، کون بھائی ہے جو اپنے بھائی کے جنازے کا اہتمام نہ کرے، اہتمام کیا، جنازہ گیا، بقیع تک گیا، لیکن واپس جاتے ہو کیسا آیا؟ دیکھا ہے رنگ، جنازے پہ سفید چادر ہوتی ہے، لیکن جب میرے آقا کا جنازہ واپس آیا تو سرخ تھا، نہیں قیامت آ گئی۔ اب نہیں منزل بڑی سخت تھی، حسین کیسے جائیں، زینب منتظر ہے، کلثوم منتظر ہے، کیسے جائیں کہ لیکن حسین جیسے ہی جنازہ لے کے پہنچے، اللہ رے اللہ، اللہ رے کلثوم، اللہ رے زینب تڑپ گئی۔ اب جنازے سے تیر کیسے نکلے، مسائل ختم کر دیا۔ اے عزادارو، ابھی حسین تیر نکالنا چاہتے تھے، زینب آگے بڑھی، اے بھیا، تیر پہ ہاتھ رکھا، آواز دی، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ